لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے تو عورتوں کی اس جماعت کو میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ترجمہ تفسیر قرآن کریم آج اس مدرسے میں مکمل کیا ہے۔ پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں بہت زیادہ سعادت مند ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اب میں قرآن کریم کے خلاصہ کے طور پر پہلے ان بچیوں سے اور ان معلمات سے اور مدرسین سے ایک دو باتیں عرض کروں گا، پھر عام خواتین سے ایک دو باتیں۔ قرآن کریم اس کی بے شمار تفاسیر صحابہ کرام کے زمانے سے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک صحابہ میں بھی مختلف ذوق کے لوگ تھے، تابعین کے اندر بھی تھے، تبع تابعین کے اندر بھی، اور آج تک ہر بزرگ نے، ہر مفسر نے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی ہے جس میں 400 مفسرہ اور محدثات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ یعنی آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک عورت ابھی ترجمہ تفسیر یا حدیث پڑھ رہی ہے، یعنی زمانہ قدیم سے عورتوں کے اندر اس کا مسلسل ایک ماحول تھا اور ایک نظم تھا جس کی بنیاد پر عورتیں پڑھتی تھیں، پڑھاتی تھیں۔ امہات المومنین میں سے ہماری جتنی بھی مائیں تھیں وہ ساری کی ساری معلمہ تھیں۔ ہماری ماؤں میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کی تو یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی جب آپ نے پردہ فرمایا، پردہ فرمانے کے بعد آپ نے امت کی معلمہ بن کر صحابہ کی رہنمائی فرمائی، اور قرآن کریم کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث طیبہ جس کی تعبیر اور تشریح آپ نے پوچھنی ہوتی تو صحابہ پردے میں آتے اور آ کر پوچھتے اماں اس بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا تھا؟
اسی کو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، پڑی مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے گھر پر۔ صحابہ کو مشکل مسائل میں رہنمائی کرنے کے لیے ایک عورت کام آتی تھی۔ تو عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہے قرآن کی تفسیر میں اور حدیث پاک کی تعبیر اور تشریح امت تک پہنچانے میں۔ تو پہلی معلمہ اور محدثہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور میں آگے بات عرض کروں آپ سے، ہماری دوسری ماں ہماری اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ تو حیران ہو جائیں گے اس واقعہ پر۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اماں سلمہ رضی اللہ عنہا جتنی اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے نام پر جتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اور جتنے دکھ اماں سلمہ نے اٹھائے ہیں، وہ ایک مستقل داستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حبشہ سے ہجرت کرنے والوں میں آپ کے بیٹے ابو سلمہ اور ام سلمہ، حضرت سلمہ اور ابو سلمہ دونوں یہ مدینہ طیبہ آ گئے، اور سلمہ رضی اللہ عنہا کو قوم نے روک دیا، خامن سے بھی جدا، بچے سے بھی جدا۔ فرماتی ہیں کہ 1 سال تک کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر میں اللہ کے سامنے فریادیں کیا کرتی تھی۔ بچہ بھی جدا ہو گیا، خامن بھی جدا ہو گیا، اب بڑی پریشانی کا وقت ہے۔ اسی پریشانی میں کسی نے طرز کھایا اور مجھے مدینہ کی راہ دکھائی، میں مدینہ طیبہ آ گئی۔ اب مدینہ طیبہ جب پہنچی، اپنے شوہر سلمہ سے مل گئی، بیٹے سے ملاقات ہو گئی، بچوں میں گل مل گئی، قضاء و قدر کے فیصلے، تقدیر غالب آ گئی۔ میرے شوہر ابو سلمہ جوانی میں فوت ہو گئے۔ ابو سلمہ کا جوانی میں انتقال ہو گیا، اب چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے۔ اب یہ اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نہ لائے کہ جن کے سہاگ جوانی میں اجڑ جائیں۔ اما سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر پریشان رہتی تھی، لیکن مجھے ابو سلمہ ایک دعا بتلا کر گئے تھے۔ ابو سلمہ نے مجھے ایک دعا بتلائی تھی اور اس دعا کو میں کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ ایک دن ابو سلمہ آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ سلمہ، میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سن کر آیا ہوں۔ عورتوں کو بھی ذرا توجہ سے بات سنیں گی میری، اور آپ حضرات بھی اس کو نوٹ فرما لیں گے۔ میں ایک دعا سن کر آیا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس پر کوئی غم، پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف، جس کے حالات خراب ہوں تو وہ یہ دعا پڑھا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس غم سے آزاد کر دیں گے، اور اس غم کے آزادی کے بعد صرف آزاد ہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، اس کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اب اما سلمہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دعا کثرت سے پڑھتی تھی۔
دعا کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ کثرت سے پڑھتی تھی، روتی تھی، فریاد کرتی تھی، دعا پڑھتی تھی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں بچیوں سے عرض کرتا ہوں کہ حالات کو بدلنا جو ہے نا، حالات کو نقشوں کی مدد سے، اسباب کی مدد سے، یہ کفار کا شعار ہے۔ ہم نے پہلے بھی، اب بھی، قیامت تک جب بھی حالات تبدیل کیے ہیں وہ اعمال کے زور پہ کیے ہیں، وہ تعلق مع اللہ کے زور پہ کیے ہیں۔ آپ کہیں گے اسباب سے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے، جب ہم نے اس کو اہمیت دی، وقت دی، پھر اللہ نے دنیا کے پیچھے دوڑایا۔ دوڑو جتنا دوڑ سکتے ہو، جب تم میرے نہیں بنتے نہ بنو، پھر اپنے بن کے دکھاؤ۔ پھر اللہ نے خوب دوڑایا۔ اللہ اللہ اللہ، کہاں مسلمان عورت کی فریاد، کہاں مسلمان مرد کی فریاد اللہ کے عرش کے دروازے کھلوا دیتی تھی، اب تو یہ ہے کہ اس کا اپنا در بھی نہیں کھلتا۔ اب اماں فرماتی ہیں میں دعا پڑھتی تھی، توجہ چاہتا ہوں، ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا۔ دروازہ جب کھولتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ حضرت خاطب رضی اللہ عنہ صحابی اور یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے گھر میں آج اللہ کے نبی آئے۔ میں نے تلائی بچھائی۔ اہل علم سے بات عرض کرتا ہوں کہ آج جو لوگ حدیث پر جرح تعدیل کا جو کام کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ بعد کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے اور فلاں ہے، یہ سب جہالت کی بنیاد پر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ محدثین نے اس بات کی، اس صحت کا بھی اہتمام فرمایا کہ اماں سلمہ نے جو تلائی بچھائی تھی اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور جو تکیہ رکھا تھا اس میں بھی کھجور کی چھال تھی۔ اماں فرماتی ہیں کہ آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوئے، اور جب ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوئے تو میں نے جو اکرام ہو سکتا تھا وہ عرض پیش کیا۔ حضرت خاطب رضی اللہ عنہ نے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ تجویز کیا ہے، یعنی آپ کی شادی میرے ساتھ ہونی ہے۔ اب اس کا جواب سنیں۔ اماں سلمہ فرماتی ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ پر اعتراض تو کفر ہے، آپ پر اعتراض کفر ہے، لیکن میرا ایک تحفظ ہے۔ تحفظ یہ ہے کہ ابو سلمہ بڑا غیور آدمی تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں۔ اگر میں نے آپ سے نکاح کر لیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ابو سلمہ کی غیرت کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، سلمہ میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی نا تو اماں سلمہ فرمانے لگی، یا نبی اللہ، اب کوئی میرا تحفظ باقی نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ہماری اس ماں کا نام بتاؤ جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس ہماری طیبہ طاہرہ ماں کا نام حضرت اماں سلمہ ہے۔
نکاح ہو گیا. جب رخصت ہو کر اللہ کے پیغمبر کے حرم میں آتی ہیں، اللہ کے نبی کے گھر آتی ہیں، تو مدرسۃ البنات قائم ہو گیا. یہ لوگ پوچھتے ہیں مدرسے کہاں سے بنے؟ او بھائی اب نہیں بنے. یہ مدرسۃ البنات رسول اللہ کے زمانے سے بنے، اور ہماری مائیں پہلی معلمات تھیں اس میں. اب مدرسہ شروع ہو گیا. جب مدرسہ شروع ہوا نا، محلے کی عورتیں پڑھنے آتی تھیں. کوئی قرآن پڑھتی ہے، کوئی حدیث پڑھتی ہے. اور ایک دن حضرت اماں سلمہ حدیث پاک کا سبق پڑھا رہی ہیں ان کو، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے اس دعا پر آتی ہیں. اور کیسے پڑھاتی ہیں پتہ ہے؟ کہنے لگی، وہ میری بیٹی ہو، میں اپنے سابقہ شوہر ابو سلمہ سے روایت کرتی ہوں. حضور موجود ہیں گھر میں. میں اپنے سابقہ شوہر ابو سلمہ سے روایت کرتی ہوں، انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس پر کوئی غم پریشانی مصیبت آئے، وہ اس غم پریشانی مصیبت میں اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس غم سے، اس پریشانی سے اس کو آزاد کریں گے. اور یہاں تک کہ غم اور پریشانی سے آزاد ہی نہیں، بلکہ اللہ اس کا نعم البدل عطا کریں گے. فرمایا میری بیٹیوں، میں اس دعا کو پڑھا کرتی تھی، صبح و شام میرے معمول کے اندر تھی. قضاء و قدر کے فیصلے، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، میں اس دعا کو پڑھتی تھی. اللہ کا نظام دیکھیں کہ میری جتنی بھی شان تھی، جتنی بھی عظمت تھی، وہ ایک صحابی کی بیوی تھی. جتنا بھی مقام ایک صحابی کا ہے وہ کیوں ہے؟ رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا. جتنی بھی میری حیثیت تھی وہ رسول اللہ کے صحابی کی وجہ سے تھی کہ یہ اس کا نبی کا صحابی ہے. لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے ام المومنین بنایا ہے. یہ اس مدرسۃ البنات کی معلمہ کا سبق ہے جس کو مسلم شریف نے بند کیا ہے. اور یہ بہت اہم سبق ہے. یہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے مدرسے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا مدرسے کی دلیل روضہ اطہر کے ساتھ جتنے حجرے قائم تھے سب مدرسوں میں تبدیل تھے، سب مدرسوں میں تبدیل تھے. عورتیں آتی تھی، رہنمائی لیتی تھیں. خیر، تو یہ مدرسے جن میں آپ نے قرآن کریم پڑھا. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلق مع اللہ، اس پر ہر مفسر نے، ہر محدث نے اپنی اپنے ذوق سے کام کیا ہے. اب جن کا ترجمہ مکمل ہوا نا، اب ان کا ترجمہ دوبارہ جن کا شروع ہونے لگا ہے، یہ بات ابھی ان سے ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، عام طور پہ لوگوں کے اندر ایک بات بڑی معروف ہے کہ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ جی قرآن ہم نے پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی ہے نا حضرت. یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن کا فہم ہے. قرآن کا فہم، ان پڑھ، پڑھا لکھا، جاہل جو بھی ہوگا، اگر اس کو قرآن کے ظاہری الفاظ اور معنی کا نہیں بھی پتہ، وہ قرآن کے فہم کو، قرآن کے مضمون کو، قرآن کے مضمون کو سمجھ جائے گا کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس میں. اب اس پر مجھے اپنے دادا پیر بھی اور دادا استاد بھی، دادا شیخ حضرت عبداللہ بیلوی، یہ ایسے لوگ تھے حضرت کہ نام آتے روح وجد کرتی ہے. نام آ جائے نا روح وجد کرتی ہے. یہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے، اور شاگرد تھے مولانا حسین علی صاحب کے. اللہ نے قرآن فہمی جو ان پر کھولی نا، یہ قرآن کی تفسیر پڑھانے سے پہلے، ترجمہ شروع کرنے سے پہلے
فرمایا کرتے تھے کہ میں ابھی سب سے پہلے آپ کو قرآن کا خلاصہ بتاؤں گا، قرآن کا خلاصہ سمجھاؤں گا، آپ پہلے خلاصے کو سمجھیں، تفسیر کو، پھر اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو قرآن آپ پر وہ چیزیں کھولے گا کہ آپ حیران رہیں گے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے غور کیا تو پورے قرآن کا خلاصہ مجھے سورہ فاتحہ میں ملا۔ پھر میں نے فاتحہ کو کھنگالا، فاتحہ کا خلاصہ آ کر بسم اللہ شریف پر ختم ہو گیا، اور پھر میں نے بسم اللہ کا خلاصہ دیکھا تو وہ بسم اللہ کی بے میں آ کے ختم ہوا۔ اور جب میں نے اس کی بے پر غور کیا کہ یہ بے کیا چیز ہے جس کو با کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ بے الصاق کی ہے، معنی اس کے ملانے کے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے تعلق باللہ۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہوا؟ تعلق باللہ۔ اب اگر پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کو تعلق باللہ نصیب نہیں ہوا، آپ الفاظ کے پیچ میں مصروف رہے اور تعلق باللہ نصیب نہیں ہوا، تو سمجھ جائیں کہیں کوئی خانہ خالی ہے۔ اس پر اگلا سبق سنیں۔ الف لام میم، سورہ بقرہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کی برکتوں میں، اس کی عظمتوں میں اور اس کی شان میں تو شک ہے کوئی نہیں، لیکن فائدہ کس کو دیتی ہے؟ ھدی للمتقین، متقی کو فائدہ کرے گی یہ، متقی کو۔ اور متقی کون ہے؟ سیدنا عمر سے پوچھا حضرت متقی کس کو کہتے ہیں، کہ کون قرآن کے معارف حاصل کر سکے گا، کون قرآن کے حقائق حاصل کر سکے گا، قرآن کی برکات کس کو نصیب ہوں گی؟ فرمایا متقی کو۔ کہا حضرت متقی پھر کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا متقی کہتے ہیں اس کو کہ جو کانٹوں میں، جھاڑیوں میں، خاردار راستوں میں ریشم کی چادر اوڑھ کے آئے، ریشم کی چادر لپیٹ کر آئے، اور جس طرح ریشم کی چادر کو سنبھال کر چلے گا کہ کوئی کانٹا اسے الجھے نہیں، کوئی کانٹا اس کو پکڑ نہ سکے، جس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے نکلے گا، تو یہ متقی ہے۔ فرمایا غیر متقی کون ہے؟ فرمایا دنیا کے ہنگاموں میں جس کی اس چادر کے ساتھ کانٹے لگ جائیں، جس طریقے سے وہ ان کانٹوں سے تیا پانچا کر دے گا، چادر اس کی بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اسی طریقے سے فرمایا غیر متقی قرآن کے ساتھ یہ حشر کرے گا۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اتنا پڑھ کے کیوں گمراہ ہو گیا، فلاں تو قرآن یاد بھی ہے، اس کو عالم بھی ہے، اور اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ قصہ یہ نہیں ہے، قصہ یہ ہے کہ اس نے تقویٰ کے نور کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن تقویٰ کے نور کے بغیر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو قرآن گمراہ کر دیتا ہے۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس دور افتادہ علاقہ، بڑی خوشی کی بات ہے یہ۔ میں جس طرح بھی بیان کر رہا ہوں نا، شاید میرے ساتھیوں کو اندازہ نہیں، میں ایسا بیان نہیں کر سکتا، آج کل بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہوں۔ میں نے بیان ابھی ٹھیک ٹھاک موج میں ہوں کرنے کے باوجود اس کے کہ مجھے انتشار کا معلوم ہے کہ انتشار ہے یہاں پر، لیکن اس سفر کا آنا اور ایسی جگہ پر قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کی بہت زیادہ دل سے اہمیت پیدا ہوئی ہے کہ ایسی جگہوں پر بیٹھ کر آپ لوگ قرآن کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے عقائد کو، اعمال کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کا جتنا بھی آپ حضرات شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں، یہ بہت کم ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر لوگ کام نہیں کر رہے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر کے کام نہیں ہو رہے، اور اگر ایک بچی نے بھی دورہ قرآن پڑھ لیا ہے، 5 بچیوں نے پڑھا ہے ترجمہ،
10 بچیوں نے پڑھا ہے، تو یہ ساری کی ساری مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو بچیوں کو واعظ نصیحت ضرور کیا کریں۔ اب بے حیائی کا زمانہ ہے، اور دین، اعمال، یہ ساری چیزیں رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جہاں جہاں آپ ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت اور باقی تربیتوں پہ بھی کافی ساری محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو کامیابی نصیب فرمائے، مولانا اشفاق صاحب کو اور آپ مولانا کو اور حضرت مولانا ولی شاہ صاحب کو آپ کی سرپرستی اور محبتوں کا سایہ آپ پر تا دیر اللہ قائم رکھے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جتنا ہو سکا انشاءاللہ تعاون بھی رکھیں گے اور سرپرستی کی کوشش بھی کریں گے۔ اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کام کو بڑھانا ہے، کام کو چلانا ہے آگے، اور کام کو کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رائے گنج کے اندر ایک بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس بات کو نہیں دیکھنی کہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، کم ہیں کہ کیا ہے، اس بات کو نہیں دیکھنا۔ مجھے خود میری والدہ صاحبہ پڑھاتی تھیں، میری والدہ پنجابی میں پڑھاتی تھیں، فارسی میں پڑھاتی تھیں، اور اردو میں قرآن ترجمہ، فارسی کی ابتدائی کتابیں۔ عورتیں آ کے بیٹھتی تھیں، مجھے آج تک نہیں یاد کہ والدہ کے پاس جب عورتیں آ کے بیٹھتی تھیں نا، تو جس ذوق کی کوئی عورت ہوتی نا، والدہ وہ کتاب کھول لیتی۔ پنجابی کی رباعیاں ہوتی، ایک کتاب تھی کرام محمدی، مجھے اب تک یاد ہے، وہ اس کے شعر شاعری ہوتی، عورتیں بھی روتی ہیں، والدہ بھی روتی۔ تو جب فارغ ہو جاتی نا، تو کسی کے لیے مجھے پیسے دیتی ہیں، عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کی کیسٹ لا کر دو اس کو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ کسی کو نعتوں کی کیسٹیں، کسی کو کیا، کسی کو کیا۔ تو اس طرح عورتوں کے اندر بھی کام کی ضرورت ہے، اور جتنا جتنا ذوق اللہ کرے ان کا پیدا ہو جائے، تو یہ انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس مدرسے کو کامیاب فرمائے۔ وقت کم ہے، آگے بھی جانا ہے ہم نے، تو بس اسی پہ دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔